مادی جسم زمین کے ذرات میں تبدیل، پھر یہ زمین کے ذرات متحرک ہوئے، مسلسل متحرک ہیں۔ اب ان زمین کے ذرات کی تخلیق بھی اپنی نوعیت کی ہے، اس میں بھی قانون وہی ہے، تھوڑا سا فرق ہے۔ تو اب زمین کی تو جو ذرات ہیں پھر وہ نشو و نما پاتے ہیں، اور زمین کے ذرات نشو و نما پا کر کبھی پھر انسان بن جاتے ہیں، کبھی پھر درخت بن جاتے ہیں، کبھی پھر چوپائے بن جاتے ہیں۔ تو اسی عمل کو ہندوازم میں آواگمن کا مسئلہ بتایا جاتا ہے کہ ایک آدمی پیدا ہوتا ہے کہ دوبارہ پیدا ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے کہ مادی جسم مٹی کے ذرات میں تحلیل ہو کر دوبارہ مٹی کے ذرات میں اس کا میٹر بن جاتا ہے، یہ بات تو قرین قیاس ہے۔ مثلا ایک ڈائی ہے، اس ڈائی میں آپ پلاسٹک ڈال دیتے ہیں، بلی بن جاتی ہے۔ اس بلی کو توڑ دیں، اس بلی کے کو گلا لیں، اور اس پلاسٹک کے بلی بنی ہوئی پلاسٹک کو پھر دوبارہ دانہ بنا لیں، اس دانے کو دوبارہ ڈائی میں ڈال دیں، پھر بلی بن جائے گی۔ لیکن اس بلی میں جو تخلیق ہے وہ خلا کی تخلیق ہے۔ اصل جب بلی دو ڈائیوں سے آپ بنائیں گے تو ہمیشہ ڈائی کے دو ہوتے ہیں، مطلب بلی کو آپ دو طرح بنائیں گے، ایک حصہ آدھا ایک ڈائی میں بنائیں گے، آدھا حصہ ایک ڈائی میں بنائیں گے، پھر دونوں کو ملا کے بلی بنا دیں گے، اور جب بلی بن جائے گی تو اندر اس کے خلا ہوگا۔ تو یہ جو مسئلہ ہے مٹی کے ذرات میں تبدیل ہونے کا، یہ مسئلہ خلا کا تو ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ایک انسان مثلا محمود کی جو توانائی اور جو انرجی ہے وہی توانائی دوبارہ اس خلا کے اندر آ گئی۔ اس دنیا میں تو ویسے چلتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے اس میں ویسے اس لیے نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لامحدود ہے، لامتغیر ہے، اور انسان کے اندر خلا کے اندر جو کچھ اللہ تعالیٰ نے چیز ڈالی ہے وہ اپنی ذات میں سے ڈالی ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِهِ، کہ ہم نے خلا کے اندر اپنی ذات میں سے ایک حصہ ڈال دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق جو بھی چیز ہے وہ لامتناہی ہے۔ تو اب لامتناہی چیز کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک ہی چیز بار بار ریپیٹ اور منتقل ہو رہی ہے۔ خلا کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسان مٹی کے ذرات میں تبدیل ہو جاتا ہے قبر میں جا کے، اور پھر وہ مٹی کے ذرات، چونکہ انسان کھاتا ہے مثلا گندم، وہ مٹی کے ذرات ہیں، مثلا پھل فروٹ وہ مٹی کے ذرات سے تخلیق ہوئے، مثلا بھینس چارہ کھاتی ہے وہ مٹی کے ذرات سے بنا، اور بھینس کا دودھ چارے سے بنا تو وہ بھی مٹی کے ذرات سے تخلیق ہوا۔ تو ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ سسٹم، خلائی سسٹم میٹر کے اوپر قائم ہے، اور وہ میٹر جو ہے وہ خلا کے اعتبار سے رد و بدل ہوتا رہتا ہے، لیکن اس خلا کے اندر جو توانائی ہے وہ نفخت فیہ من روح والی، وہ ایک الگ نظام ہے، اور اس میں ریپیٹیشن اس لیے نہیں ہے کہ وہ لامحدود ہے۔ ایک چیز جو محدود ہوتی ہے اس کو آپ پروسیس کر کے نئے نئے قالب میں ڈال سکتے ہیں، لیکن ایک چیز لامحدود ہے، لا انتہا ہے، اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایک ہی چیز بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے۔ البتہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں روحانی قانون کے نقطۂ نظر سے کہ اللہ تعالیٰ کا جو لفظ کن ہے، ہو جا، یعنی کہیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ارادہ ہے کائنات کے بارے میں، وہ ارادہ مسلسل کائنات میں ایکو کا ہو رہا ہے، گونج ہے، اور وہ کائنات میں اللہ تعالیٰ کے حکم کن کی جو گونج ہے
وہی مختلف طریقوں سے مختلف پروسیس سے انسان کے اندر انرجی اور توانائی بنا رہی ہے، اور اسی توانائی کے اوپر نہ صرف انسان بلکہ تمام دنیایں، تمام عالمین اور کائنات کی کروڑوں اربوں مخلوق جو ہے اسی توانائی سے زندہ ہے، اسی توانائی سے متحرک ہے، چاہے وہ کسی عالم میں مادی اعتبار سے زندہ ہو اور چاہے وہ کسی عالم میں روشنیوں کے جسم سے زندہ ہو اور چاہے وہ کسی عالم میں نور کے اجسام میں زندہ ہو۔